یہ تین چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ان پریکٹس ہیں، وہ آج کے درس میں میں نے لی۔ ان آیات میں نہیں تھا اس کا تذکرہ، پھر بھی خاص طور سے اسے میں نے اس لیے لیا کہ ان آیات میں ترکے کی تقسیم، اور ترکے کی تقسیم کے ساتھ یہ تین قانون اور جڑ جاتے ہیں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کی جو آیات تھیں، تین آیات قرآن شریف کی، ان کی تشریح ہو چکی، مکمل ہو گئی، لیکن اس میں سمجھانے کے لیے کبھی آگے کا ٹکڑا لیا، کبھی پیچھے کا ٹکڑا لیا، ترتیب سے خالی ایک ترجمہ۔ اور میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ دو تین پہلو اس سے متعلق جو قرآن شریف میں نے تو نہیں کہا ہے، لیکن ترکہ تقسیم ہونے میں کچھ شرطیں لگائی جاتی ہیں، تو کچھ اور چیزیں ہیں، تو اس کا تذکرہ کیا تھا، لیکن تفصیل اور حوالے اس کے رہ گئے تھے، تو اس لیے پھر یہ درس جو ہے وہ ایک بار ترجمہ ان آیات کا ایک ساتھ، اور پھر اس پر ڈسکشن جو قرآن سے الگ جو شرطیں ترکہ تقسیم ہونے میں لگائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں یہ تاکید کر رہا ہے، اور یہ بتایا تھا میں نے کہ اولاد نیچرل وارث ہوتی ہے، قرآن میں اس کے دوسری جگہ حوالے ہیں کہ جب اولاد نیچرل وارث ہے، اس کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اور جب وارث کوئی ہوں گے تو ان میں ایسا ہوگا کہ مرد کو دگنا ملے گا حصہ، عورت کے دو حصوں کے برابر، عورت سے دگنا ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ اولاد وارث ہوتی ہے تو لیکن ایسے ہوتی ہے کہ لڑکا اس میں ضرور ہو تب وہ وارث ہوتی ہے، اگر لڑکا نہیں ہے تو وہ وارث نہیں ہوتی، وہ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں جن کا حصہ مقرر ہے، وہ فکس ہے، وہ تقدیمی میں نکل جاتے ہیں۔ تو اگر اکیلا لڑکا ہے تو وہ وارث ہوگا، اس کو کل حصہ ملے گا ٹوٹل، اکیلی لڑکی ہے تو نہیں ملے گا ٹوٹل۔ یہ کہا کہ اگر ایک لڑکی ہو تو اس کو ہاف ملے گا، آدھا، وہ وارث نہیں ہوگی، تقدیمی میں نکل گئی، اور اگر دو یا دو سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، سب کو ملا کر 2/3 میں سب کا برابر سے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اولاد ہے، ساتھ میں والدین ہیں، تو ہر ایک کو چھٹا حصہ، اولاد وارث ہوگی، اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، یہ تقدیمی ہے۔ اور اگر لڑکا نہیں ہے تو پھر 1/6 چھٹا حصہ ملا کے 1/3 تو والدین کو تقدیمی، اور لڑکیاں سب ہیں تو 2/3 باقی بچا، وہیں ختم ہو گیا، وہ ان لڑکیوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، لیکن اگر اولاد نہیں ہے، یہ تو تھا جب اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو والدین وارث ہو جاتے ہیں، اولاد کی جگہ لے لیتے ہیں۔ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو والدہ کا 1/3، اور جب وارث ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے اس کا دگنا والد کو، 2/3 والد کو۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، پھر دوبارہ وہاں نکل گئے، اولاد نہیں ہے اگر تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور بھائی بہن ہے تو پھر وارث کی جگہ بھائی بہن لے لیتے ہیں، اور والدین پھر ادھر تقدیمی میں چلے جاتے ہیں، بھائی بہن ادھر آ جاتے ہیں، اور ماں کا وہی چھٹا حصہ پہلے، اور پھر باپ کا بھی چھٹا حصہ، برابر دونوں کا، اور وارث کی جگہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر یہ آ جاتے ہیں، تو جو بچے گا وہ یہاں پہ تقسیم ہوگا۔ آباؤکم و ابناکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے یا ان سے جو نفع ملتا ہے اگر ان کا انتقال ہو تو کون زیادہ قریب تر ہے، تم نہیں جانتے اس بات کو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔
پھر اگلی آیت ہے یہ آیت نمبر 12 سورہ نساء کی. اس سے پہلے کی آیت نمبر 11 تھی سورہ نساء کی. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اور اگر ازواج ہوں، یعنی عورت کا انتقال ہو، ان کا شوہر بھی تھا، مرد کا انتقال ہوا تو اہلیہ بیوی اس کی تھی، تو ان کو سب سے پہلے ملے گا. ایک بات تو یہ تھی، اور یہ سارے اصول اسی میں سے بتائے تھے، ان کی تفصیلات میں نہیں رکھ رہا، ان آیات کے الفاظ میں ہی سے. اب اگر اولاد نہیں ہے تو اس کیس میں انتقال جو ہے وہ عورت کا ہوا تو اس کے شوہر کو آدھا حصہ ملے گا. اور فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اب اگر اولاد ہو تو آدھا نہیں چوتھائی ملے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو مرد کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہے تو مرد کو چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی شوہر کو بیوی کے حصے میں سے. اس کے بعد بیوی کا حصہ بیان ہوا ہے دونوں کنڈیشن میں، اولاد ہے یا نہیں، تو یہ پھر آدھا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر اولاد نہیں ہے تو ایک چوتھائی، آدھا تھا شوہر کا، اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کا ایک چوتھائی. اور اگر اولاد ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اگر اولاد ہے، اگر عورت کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے بتایا تھا ایک چوتھائی رہ جائے گا شوہر کا، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کا اولاد ہے کہ کیس میں اس کا آدھا، 8واں حصہ. من بعد وصیۃ توصون بها أو دین. یہ اس کے بعد ہوگا کہ انہوں نے کوئی جو وصیت کی ہو یا قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد یہ حصے تقسیم ہوں گے. پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت کی تکمیل ہوگی، پھر جو بچے گا اس میں سے یہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اور اگر وہ جس کی میراث دی جا رہی ہے، جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، وہ اگر کلالہ ہو، اس کی پورا ایک درس گیا تھا کلالہ کو بتانے میں اس کی دلیلوں کے ساتھ. تو یعنی کلالہ اسے کہتے ہیں جس کے والدین نہیں ہوں. اولاد ہو سکتی ہے، اولاد نہیں بھی ہو سکتی ہے. اس میں بہت سے اقوال ہیں اور بہت طریقے سے مانا جاتا ہے. اکثریت یہ مانتی ہے کہ اولاد بھی نہیں اور والدین بھی نہیں. اور اس کی وجہ سے میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر وہ چونکہ دو جگہ کلالہ کے حصے ہیں، دونوں جگہ بھائی بہن کا ذکر ہے، تو ایک جگہ اس میں سے سگے بھائی بہن کے بجائے اخیافی یوٹرین بردرز اینڈ سسٹرز کو لے لیا جاتا ہے، یعنی جو سوتیلے بھائی بہن ہوں، باپ الگ الگ ہوں، ان کو لے لیا جاتا ہے. حالانکہ جب خالی بھائی بہن کہا جاتا ہے، قرآن نے بتایا جب کہا تو وہ دونوں سگے ہی بھائی بہن ہیں. حصہ سگے بھائی بہنوں کو ہی جا رہا ہے دونوں کنڈیشنز میں. تو اب یہ یہاں پر کلالہ با اولاد کا ذکر ہے اس آیت کے اندر کہ اولاد ہے. اور یہ اس لیے کلیئر ہے کہ اس کے بعد والی آیت میں یہ ہے کہ کلالہ ہے اور اولاد نہیں ہے، یعنی والدین نہیں ہے، اولاد ہے. تو اولاد ہے تو فطری وارث ہوتی ہے. تو یہاں پر اس کا ذکر نہیں کیا کہ پھر اولاد وارث ہوگی، بلکہ پھر وارث کیا جاتا ہے کہ وہ محذوف ہے کہ پھر وارث اولاد ہوگی، جیسے ہوتی ہے کہ وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے وہ اولاد وارث ہوگی. وہ کلالہ ہے، والدین اب نہیں ہے، اور اس میت کا ایک بھائی یا بہن بھی ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، یعنی والدین کا حصہ جو ہے وہاں بہن بھائی آ جائیں گے. جیسے والدین کا دونوں کا چھٹا حصہ تھا تقدیمی، ایسے ہی یہ بہن بھائی اس جگہ آ جائیں گے. والدین نہیں ہے، کلالہ ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اور اگر بہن بھائی زیادہ ہوں، والدین تو زیادہ نہیں ہو سکتے، اگر بہن بھائی زیادہ ہوں تو پھر وہ چھٹا حصہ ملے گا. وہ 1/3 میں، جیسے چھٹا ملتا ہے ایک ایک ہے تو 1/3 تھا تو وہ 1/3 رہے گا، باقی اولاد کو آ جائے گا. اور اس 1/3 میں ان سب کو برابر سے ملے گا. یہ تقدیمی ہے تو بہن بھائی کا حصہ زیادہ نہیں اور بہن کا حصہ اس سے کم نہیں، سب کے برابر، اور جو بچے گا وہ اولاد کو آ جائے گا. من بعد وصیۃ یوصی بها أو دین غیر مضار. وصیت من اللہ واللہ علیم حلیم. یہ ہوگا اس کے بعد کہ وصیت اور قرض کا معاملہ پورا ہو چکا ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے تاکید ہے، اور اللہ علم والا ہے اور حلم والا ہے، بردبار ہے.
اب آیت نمبر 176 جس کو ہم نے وراثت کے حصے سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ملا لیا درس کے اندر. یستفتونک، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ حکم دریافت کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں. اب کلالہ کی بات تو آ چکی، لیکن کلالہ بے اولاد کی نہیں آئی کہ ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، تو وہ تمہیں خود سمجھ لینا چاہیے تھا. اس لیے کہ جو اصول پیچھے آئے ہیں میں نے تفصیل اس کی گزر چکی کہ کیسے خود سمجھ لیتے، اسی طریقے سے اس کو سمجھ لیتے. لیکن پھر بھی اگر پوچھیں گے اور کلیئر نہیں ہوا تو قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو کہو کہ اللہ تمہیں اب تفصیل بتا دیتا ہے اس کلالہ کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو، یعنی جس کی اولاد جو ہے وہ نہیں. وہ پہلے جو تھا آیت نمبر 12 میں وہ کلالہ با اولاد کا تھا، یہ کلالہ بے اولاد ہے، والدین نہیں اولاد بھی نہیں. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، کوئی مرد کا انتقال ہو جائے ایسا کہ جس کی اولاد بھی نہیں ہے، ذکر کلالہ کا چل رہا ہے، والدین بھی نہیں ہے. وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. تو اب یہ بہن بھائی وارث ہو جائیں گے، لیکن وارث ہو جانے میں بہن بھائی کے اگر لڑکا نہیں ہے یعنی بھائی نہیں ہے کوئی، تو اکیلی بہن وارث نہیں ہوگی، بالکل جیسے اولاد میں تھا. یہ بھائی بہن ہے، اب والدین بھی نہیں ہیں اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی وارث ہیں. تو وارث میں اگر اکیلا بھائی ہے تو سب ملے گا اسے، جیسے اکیلا لڑکا ہوتا ہے تو سب ملتا. لیکن اگر بہنیں جو ہیں وہ بہن ایک ہی ہے تو اسے آدھا ملے گا، جیسے اولاد میں پہلے آ چکا تھا. بہن ایک ہی لڑکی ہے تو آدھا ملے گا، دو یا دو سے زیادہ ہیں تو وہ سب 2/3 میں شریک ہوں گی. تو یہ کہا کہ اس کو پھر آدھا ملے گا اگر ایک ہی بہن ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن کا وارث ہوگا. انتقال جو ہے وہ بہن کا ہوا، نہ والدین ہے نہ اولاد ہے، بھائی کو پورا حصہ ملے گا وارث سے. انتقال بھائی کا ہوا، نہ والدین ہے نہ اولاد ہے، ایک ہی بہن ہے، آدھا ملے گا. ایک سے زیادہ ہے یہ کہا فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ، دو یا دو سے زیادہ ہے، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ 2/3 جیسے اولاد میں تھا کہ اگر 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زیادہ ہے تو وہ 2/3 میں، ایسے یہ بہنیں جو ہے بہن بھائی وارث ہو گئے. جب اولاد نہیں ہے کلالہ بھی اولاد میں یہ وارث ہیں تو وہ 2/3 میں ان سب کو ملے گا، سارے بہن بھائیوں کو اب برابر سے. اب وہ بہن کا بھائی کا زیادہ اور بہن کا کم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تقدیمی ہو گئے، وارث نہیں رہے. وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، یعنی بہت سے ہوں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بھائی بہن بہت تھے تو اب یہ وارث ہیں. چونکہ اکیلی بہنیں ہوتی تو تقدیمی ہوتے، حصہ فکس تھا. یہ وارث ہیں تو اس میں وہی رول چلے گا کہ بھائی کا دگنا بہن سے. تو یہ تفصیل پوری جو ہے اصولی آ گئی یہاں پر. یہ کلالہ بے اولاد کا تھا، اس میں کہیں کسی جگہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن چونکہ ایک آیت میں کہہ رہے ہیں کلالہ کو یہ کہ بہن بھائی کو برابر سے تقسیم ہوگا، دوسری آیت میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی کا حصہ دگنا ہوگا بہن کا آدھا ہوگا، اور دونوں جگہ کلالہ کی بات ہے. تو اس لیے لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوئے اور پھر وہ بہن کو اخیافی بہن مان لیا گیا ایک جگہ، اور اس سے پھر بہت سے پریکٹیکل عملاً حصوں میں تقسیم میں مسائل آئے، حضرت عمر کے دور تک میں آیا، اور پھر ان کو اپنی رائے سے پھر رجوع کرنا پڑا. جس طرح کی وہ آ رہی تھی وہ آپ کو میں نے مثالیں بتائیں. یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ اس لیے تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر بیان کر رہا ہے کہ کلالہ کے معاملے میں یہ تم ادھر ادھر نہیں بھاگو تاکہ تم بھٹکو نہیں. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ اس کی وراثت کی یا ترکے کی تقسیم کی آیات پوری ہو گئی، یہ 3 آیات. اب اس میں اصولی طور پر ان کا تذکرہ بھی میں کر چکا، لیکن تفصیل نہیں تھی، اور میں نے کہا تھا کہ حوالوں کے ساتھ میں رکھ دوں گا میں، کہ جو 3 خاص ایشوز ہیں جن میں جو اس کے ساتھ ترکے کی تقسیم میں ایک رول کی حیثیت اختیار کر گئے کہ اور اس کا کوئی قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں ہے. قرآن میں تذکرہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کوئی بات ٹکرا نہیں رہی ہے تو انسٹرکشنز دے سکتے ہیں اور ہدایات دے سکتے ہیں رسول، ان کے ذریعے انہوں نے اور آگے کی تفصیل بتا دی کہ جہاں جو چیز بہت واضح طور پر کہیں قرآن میں اگر نہ آئی ہو.
لیکن اگر قرآن شریف سے ٹکرا رہی ہے تو قابل قبول وہ نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی ہدایت نہیں دے سکتے، اس لیے ان کا ڈسکشن ضروری ہے. اب ایک ہے اس میں سے اصول کے وارث کے لیے وصیت. ایک حدیث آتی ہے ہمیں کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، یعنی کوئی اگر وارث جسے قرآن نے حصہ دے دیا اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اور یہاں وارث کا مطلب جو آپ کو سمجھایا الگ تفصیل سے کہ وارث الگ ہوتا ہے ترکے کے ہر ایک وارث نہیں ہوتا جس کو ترکہ تقسیم کیا جا رہا ہے. وارث ایک خاص اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے. تو اب یہاں پہ جو وارث سے مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جن کو بھی ترکہ دیا جا رہا ہے ان میں سے کسی کے لیے وصیت نہیں کی جائے، اس لیے کہ اللہ نے حصے دے دیے ہیں. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ہے، یعنی بخاری مسلم میں یہ نہیں ہے. اس کے اندر جتنی بھی روایات ہیں ان کے سلسلے میں ان کی تحقیق کیا ہے وہ میں بات کو بتاؤں گا. ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ نے حصے دے دیے، جس کا جو حق تھا وہ بتا دیا، تو اب وارث کو وصیت نہیں کی جائے گی. مقصد اس کے کہنے الفاظ کا یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی وہ تو تب نازل ہوئی تھی، مطلب حصے جو دیے گئے تھے، تو اس سے پہلے تک وصیت کی قرآن کے اندر آیا تھا کہ وصیت ضرور کرنا. تو وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ وصیت ضرور کر دینا، تو وہ اس سے پہلے کہا تھا جب یہ ترکے والی آیتیں نہیں آئی تھیں. اب آ گئیں، اب اللہ نے مقرر کر دیا تو اب وصیت تو اب بھی کریں، لیکن جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فطری انصاف کے لیے ایسے بہت موقع ہوتے ہیں کہ جہاں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں وصیت انہی میں سے کسی کے لیے کر دی جائے. ان میں سے بعض کیس ایسے ہوتے ہیں اور بہت ہوتے ہیں، اور اس سے ایک طریقے سے حق تلفی ہوتی ہے اگر وصیت نہیں کی جائے. ان میں سے بعض کے لیے ایسے کیسز ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ حدیث آئی اور اب یہ ایک رول کی حیثیت تقریباً پوری دنیا میں، تقریباً کہہ رہا ہوں میں، اختیار کر لیے اس نے کہ اگر کسی نے وصیت کر دی ہے تو جہاں کہیں پرسنل لاز ہیں یا جہاں کہیں مسلمانوں کی حکومت ہیں تو وہاں پر قانون یہ ہے کہ اگر کسی نے وصیت کر دی تو وصیت کینسل کر دی جائے گی کہ ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی جن کے حصے مقرر ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہ آیت کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی اس روایت سے. یہ آیت ہے قرآن کی گزر چکی ہے تفصیل اس کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. کہا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے. یہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تمہارے اوپر دو جگہ کہی ہے فرض والی بات، شروع میں اور آخر میں اس آیت کے. کتبہ فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، آخر میں کہا حقا علی المتقین. یہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو یہ فرض ہے تمہارے اوپر کہ جس کسی کو یہ محسوس ہو کہ اب موت کا وقت آ رہا ہے، زندگی میں نہیں اتنی زیادہ خیال رہا، تاکید تو یہ ہے کہ زندگی میں بھی رکھو خیال، حدیثوں میں تاکید ہے بہت. لیکن اگر کسی کو اس وقت نہیں رہا، اب کسی کو احساس یہ ہو کہ اس بیماری میں یا جس حالت میں بھی ہیں یہ تو موت کے قریب ہے بالکل، تو وصیت ضرور کرے. یہ لازم ہے. کن کے لیے کرے؟ کہ والدین کے لیے کرے، اقربا کے لیے کریں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت کر دی جائے. اب قریبی رشتہ داروں کو تو حصے دے دیے گئے، والدین کو بھی دے دیے گئے ترکے کی آیات کے اندر. اس حدیث سے پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا. بلکہ وہ جو ناسخ اور منسوخ کی بحث ہے جس کو بہت تفصیل سے میں کم از کم 2 مرتبہ لے چکا ہوں، الگ سے اس کے اوپر درس یا تقریریں ہیں، کہ قرآن میں ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہے. جو اللہ کا کلام ہے اللہ کو معلوم ہے آگے کیا پیش آئے گا بیعت کے. اور اگر ایسا ہو کہ خالی 23 سال کے اندر ہی ایسے حالات آ رہے ہیں کہ وہ پہلے تو کچھ اور تھے اب 23 سال میں بدل گئے اس لیے کوئی نیا حکم آ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد سے دنیا جب تک ہے تب بھی حالات بدلتے چلے جائیں گے، تب بھی حکم بدل جانے چاہیے. تو اللہ کو معلوم ہے آگے کیا پیش آئے گا. تو قرآن کے قوانین ہمیشہ کے لیے ہیں، اور نہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی دوسری آیت کینسل یا منسوخ ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ تو تضاد ہوگا تب ہوگی، ٹکراؤ ہوگا آپس میں کہ اب یہ دونوں پر ایک ساتھ عمل ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کی 2 آیات ایک دوسرے سے کبھی نہیں ٹکرا سکتی ہیں، اللہ کا کلام ہے. تو نہ تو قرآن کی کسی آیت سے کوئی دوسری آیت منسوخ ہوئی، کینسل ہوئی، کہیں مطلب سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہو، اور یہ تو اس سے زیادہ
سیریس بات ہے کہ رسول قرآن کی آیت کی بات نہیں بلکہ کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ ہو گیا اور ان پر خفیہ وحی آئی، اور پھر وہ اس کے اوپر بہت تفصیلی ڈسکشن آ چکا ہے. کوئی خفیہ وحی ایسی نہیں آئی کہ قرآن کے جو واضح احکامات دیے گئے تھے وہ بدل دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ روایات جو ہے وہ غلط ہیں، جھوٹی ہیں. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، کہا جاتا ہے اس حدیث سے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، اس سے یہ اب آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، اس لیے کہ اس میں صاف طور پہ ہے کہ اپنے اقرب والدین اور دوسرے جو قرابت دار ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے وصیت کر دے. اب اس کو یہ جو روایت ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ ان 4 احادیث کی کتابوں میں ہے، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی میں، اس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہیں، قال شافعی حدیث لا وصیت لوارث لا یثبت علی الحدیث، کہ حدیث کے جو تحقیق کرنے والے علماء تھے پرانے، ان کی نظر میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے. یہ امام شافعی کا ایک قول ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ اکثریت نے اسے قبول کا درجہ دے دیا. بس اب لوگوں نے ایسا سمجھ لیا اور پھر مانتے چلے گئے، اور اکثریت اسے مانتی چلی گئی. جب وہ قبول یابی اس کی پوری بہت بڑھ گئی اور سب ایسے ہی کرنے لگے، تو پھر اس سے یہ آیت منسوخ قرار دے دی گئی. اب آیت منسوخی اس درجے تک ہے کہ لوگوں میں چونکہ مشہور ہو گئی کوئی بات یا طے ہو گئی اور قبول کا درجہ، چاہے وہ اب کلام رسول نہیں بھی تھا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، تب بھی منسوخ کر دیں گے. تو اس کا درجہ یہ ہے. یہ امام شافعی کا ایک قول ہمیں ملتا ہے. سخاوی اس کا شرح الفیہ اور بھی حوالے ہیں شیخ سخاوی کے، کہ جہاں انہوں نے یہ کہا ہے. مجھ سے پوچھا گیا یہ، پہلے بھی میں نے اس کا حوالہ دیا تھا جب سورہ بقرہ کی چل رہی تھی تفسیر، اور ابھی پچھلے سے پچھلے درس میں بھی حوالہ دیا تھا. تو پھر اس کا میرے پاس سوال آیا ہوا کہ یہ مطلب وہ حوالہ جو ہے کدھر ہے، کہاں، مل نہیں رہا کہیں جو حوالہ آپ نے دیا. تو میں نے پڑھا تھا، میں نے یہ حوالہ لکھ دیا، میرے پاس نہیں ہے یہ. تو پھر اس کے بعد تلاش کیا، اور کہ اب تو ایک ذمہ داری ہے. بات یہ کہ حوالے لوگ غلط بھی لکھ دیتے ہیں، جگہ جگہ پھیل جاتی ہے بات. تو اپنے اپنے مسلک کے اعتبار سے کہیں ایسے بہت مثالیں ہیں کہ جہاں غلط دے دیے جاتے ہیں حوالے یا غلط لکھ دیا جاتا ہے. تو پھر اسے تلاش کیا کافی، اس میں بہت وقت لگا گیا تلاش کرنے میں. پھر ایک موجودہ دور کے بڑے فقیہ ہیں، یہ حوالہ ان کے پاس مجھے ملا، مطلب ان کے یہاں بھی ملا. تو پھر اب ہماری ضرورت نہیں ہو تو حیات بھی ہیں، ان کا درجہ ہے اونچا، مانا جاتا ہے کہ بڑے فقہ کے بہت بڑے، ہندوستان کے سب سے بڑے اس وقت اسکالر ہیں. وہ اوریجنل ان کے پاس ہوں گے، میرے پاس تو نہیں ہے. شرح الفیہ جو ہے یا امام سخاوی کا یہ، پھر ان کا یہ ملا مجھے، یہ اس کا حوالہ ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب امت، پہلے ایک اصول بیان کیا، جب امت حدیث ضعیف کو قبول کر لے، امت نے قبول کر لیا حدیث ضعیف تھی، تو صحیح قول کے مطابق تو بات صحیح پھر یہ ہے کہ پھر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا جب امت قبول کر لے. تو چلیے یہاں تک تو ٹھیک ہے، کہ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جسے ضعیف کہا جا رہا ہے جس حدیث کو، اس پر عمل لازم ہے. اگر وہ کسی صحیح حدیث سے، تحقیق شدہ صحیح حدیث ہو، اس سے نہ ٹکرا رہی ہو، یا خاص طور سے یہ کہ قرآن سے نہ ٹکرا رہی ہو، اگر تو اس پر ضعیف حدیث قابل حجت ہے اور اس پر عمل لازم ہے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح قول کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. درست ہے بات، یہاں تک کہ وہ اس دلیل قطعی کے لیے ناسخ ہونے میں متواتر کے درجے میں ہو جائے گی. اب یہ بات جو ہے، یہ اس کے بعد اصول جو اختیار کیا گیا یہ ہے توجہ طلب، کہ اگر کوئی صحیح بھی ہے اس کے مقابلے میں کوئی نص کا مطلب چاہے وہ صحیح حدیث ہو اور چاہے وہ قرآن کی کوئی آیت ہو، تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ دلیل قطعی ہے، دلیل سے مل رہی ہے، بالکل صحیح لازم دلیل ہے وہ، کہ یہ تو قرآن نے کہا، تو جب امت نے زیادہ قبول کر لیا تو پھر وہ اس کو منسوخ کر دیا جائے گا. اب یہ ایک اصول بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ اس کو اب انہوں نے جو حوالہ، مطلب وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی اور ظاہر میں نے اب پڑھ کر دے دیا تھا، تو اس کو انہوں نے حوالہ دیا کہ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لا وصیت لوارث، کہ امام شافعی نے اس حدیث کے بارے میں یہ کہا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا کہ علماء حدیث اسے مستند قرار نہیں دیتے. اب یہ مولانا نے کہا کہ لکھا ہے
کہ امام شافعی نے یہ بتایا کہ علماء حدیث اسے مستند نہیں مانتے اس حدیث کو، لیکن عام طور پر اہل علم نے اس کو قبول کیا ہے، عمل میں آ گئی اور چلتی چلی آئی، اور اس پر عمل بھی کرتے رہے، وہ اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ اس کو آیت وصیت کے لیے ناسخ قرار دے دیا۔ جب وہ عمل میں بہت آ گئی اور علماء لگاتار اسے قبول کرتے چلے گئے جو کہ ثابت نہیں ہے حدیث، تو پھر اس سے اس قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو لوگ، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہاں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، ان کے اس میں توسع بھی بہت ہے، وسعت بھی بہت ہے ان کے سوچنے کے انداز میں، ان کے اندر مسلکی، حالانکہ خود حنفی ہیں لیکن مسلکی بھی، آپس کے بہت سے مسلک کا تعصب ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے امام صاحب نے یہ کہا ہے، یہ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ ذاتی طور پر میں اس بات کو جانتا ہوں ان کے بارے میں، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے بڑے ہمارے وہ لوگ جو جنہوں نے اس درجے پہ آ گئے کہ وہ انہوں نے اجتہاد بھی کیا اور انہوں نے بہت سی چیزیں واضح کی بغیر تعصب کے، بہت سی چیزیں چلی آ رہی تھیں اس کو ایکسپلین کیا پیچھے اور ان کو کینسل بھی کیا کہ یہ غلط ہے، بعض چیزیں رہ جاتی ہیں پھر بھی بہت کچھ کرنے کے بعد بھی یہی کہتے چلے آ رہے ہیں اس سے پہلے کے علماء کہ اگر امت قبول کر لے تو وہ غیر مستند چیز بھی ہے تو اس سے چاہے قرآن کی آیت ہو اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ تو اب کلام رسول سے بھی منسوخ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، کلام رسول جسے کہا جا رہا ہے یا حدیث جسے کہا جا رہا ہے وہ اگر مستند نہیں بھی ہو، غیر ثابت شدہ بھی ہو، تب بھی اس سے قرآن کی آیت منسوخ ہو جائے گی اگر اکثریت نے اسے قبول کر لیا اور اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن کی آیت جو آپ کو میں نے ابھی دکھائی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، جس میں قرآن نے کہا تھا کہ وصیت کر دیں، اور یہ لازم ہے، دو جگہ ایک آیت میں کہا کہ لازم فرض ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، تو وہ آیت کینسل کر دی گئی، منسوخ مان لی گئی، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہے، وہ منسوخ نہیں مانی جائے گی، وہ آیت ہے اپنی جگہ۔ اور وصیت جن کے لیے کی، یہ تو کہہ دیا قرآن نے، اس میں آ گیا درمیان میں غیر مضار، ان آیات کے اندر ایسے نہیں ہو وصیت کہ کسی کو نقصان دینے کی نیت سے کی گئی، ایسے نہ ہو، لیکن کوئی ضرورت کے تحت کی گئی ہو انہی میں سے جن کے حصے ہیں، تو پہلے وصیت کی تقسیم ہوگی اور اس کے بعد پھر قرض ادا کیا جائے گا، وصیت جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا اور پھر وہ حصے دیے جائیں گے، چاہے وہ وصیت انہی میں سے کسی ایک کے لیے ہو، جن کو حصے اللہ نے مقرر کر دیا وہ حصہ پھر بھی ملے گا وصیت کے بعد۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کی جا سکتی ہے یا نہیں کل مال کے۔ اس کو اصول کے طور پر تقریباً ساری دنیا میں مان لیا گیا ہے کہ اگر وصیت کی جائے، پہلی بات تو یہ کہ وصیت جو ہے وہ جن کے حصے قرآن نے مقرر کیے ہیں ان کے لیے نہیں کی جا سکتی، اور جو اس سے الگ کی بھی جائے تو وہ 1/3 سے زیادہ، 1/3 مال سے زیادہ کی نہیں ہو۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جہاں پرسنل لاز ہیں وہاں، یا جہاں مسلمانوں کی اکثریتی حکومتیں ہیں وہاں کے قانون میں ایسا ہوتا ہے، یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، چونکہ پرسنل لا کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے تو پرسنل لا کا یہ حصہ ہے جو انگریزوں کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی تو وہ 1/3 سے اوپر کا حصہ کینسل کر دیا جاتا ہے، 1/3 دیا جاتا ہے جس کے لیے وصیت کی، اور پھر باقی جن کے ترکہ ہے انہیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے 2 روایات مجھے ملی، بس یہی ہے، مطلب واقعہ ایک ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ میں ایک ہی واقعہ ہے، اور یہ صرف ایک واقعہ ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہدایت دی ہو ایسا نہیں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، عمر بہت تھی، 90 سے اوپر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ میں بہت بیمار تھا، اس کے بعد بات کو پھر اس بیماری سے نکل گئے، بات کو انتقال ہوا 90 سے اوپر کی عمر میں، اب یہ اس سے اور پہلے کی بات ہوگی کب کی معلوم نہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت بیمار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ تم نے وصیت بھی کی۔ اب دیکھیے وصیت بہت ضروری ہے اور انہیں معلوم ہے کہ ان کی اولادیں ہیں، تو دریافت فرمایا کہ تم نے وصیت بھی کی، تو سعد بن وقاص کہہ رہے، میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کتنے مال کی؟ تو میں نے کہا کہ اپنے سب مال کو اللہ کے راستے میں دے دیا، یہ وصیت کر دی۔ دریافت کیا اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا وہ مالدار خوشحال ہیں، اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مالدار ہیں، خوشحال ہیں، ضرورت نہیں ہے، تو جب وہ ضرورت نہیں ہے خوشحال ہیں تو اس لیے میں نے پھر اللہ کے راستے میں دے دیا، اسے پسند کیا۔ تو فرمایا 10ویں حصے کی وصیت کرو، 1/10 کی،
اس کے علاوہ پھر 9 حصے جو ہیں میں سے 1 حصے کی وصیت کر سکتے ہو، اور باقی 9 حصے جو ہیں وہ جیسے اولاد میں تقسیم ہوں گے، جیسے بھی جو بھی وارث ہیں۔ جب میں اس وصیت کی مقدار میں برابر کمی پر اصرار کرتا رہا، یہ قابل غور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اتنے کی کرو، تو کمی پر اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ لا ہوتا، اگر یہ حکم ایسا ہوتا کہ اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آ رہا ہے، ایک قانون جو سب کے لیے ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بارگیننگ کی جائے کہ نہیں اسے مان لیجئے، میں تو ذرا وصیت زیادہ کی کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، تو فوراً بتایا جائے گا نہیں یہ تو ایسے ہی حکم ہے، اس کے خلاف تم کوئی بات زبان سے مت نکالو، یہ حکم ایسے ہی تمہیں ایسے ہی عمل کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا یہ کہ جب میں برابر اس بات پر اصرار کرتا رہا کہ نہیں میں وصیت زیادہ کی کرنا چاہتا ہوں، اولاد کے پاس بہت کچھ ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کے محتاج نہیں ہے کہ میرے مال میں اسے انہیں دیا جائے تو وہ خوشگوار زندگی گزاریں، تو یہ اصرار کرتا رہا۔ تب انہوں نے کہا کہ تہائی مال کی وصیت کر دو، حالانکہ تہائی بھی بہت ہے، حالانکہ تہائی بھی بہت ہے، یہ جملہ بھی قابل غور ہے، فکس نہیں ہے بات، ان کی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جو کچھ بھی مسئلے تھے ان سب کو دیکھتے ہوئے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک رائے تھی جو کہا کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہی کرو۔ لیکن یہ بڑے کوئی اصرار کر کے رائے دے کہ ایسے ہی کرو تو پھر مان لیتے ہیں چھوٹے، تو ایسے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایڈوائز کیا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے لیکن 1 تہائی کی کر دو۔ تو پھر اچھا ایک تو یہ ملتی ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک ہمیں بخاری مسلم میں مل رہی ہے حدیث انہی کی، سعد بن وقاص، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، ہو جاتا ہے چاہے سعد بن ابی وقاص سے روایت ہو، ایک واقعے کو بتانے میں کبھی الفاظ کا فرق ہو جاتا ہے، کسی دوسرے موقع پر یادداشت کے حساب سے فائنل بات ایک نکلی، تو اس لیے وہ بھی اپنی جگہ درست ہوگی۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس بہت مال ہے لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، اس میں یہ ذکر نہیں تھا ترمذی میں کہ صرف ایک بیٹی ہے، یہاں پر یہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے سارے مال و دولت کی وصیت اللہ کے راستے میں کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا تو جواب دے دیا۔ میں نے پوچھا کیا 2 تہائی کی؟ ایک دیکھیے فرق دونوں پچھلی روایت پر اس میں فرق کیا ہے، یہاں پر یہ کہ ابھی وصیت نہیں کی ہے اور پوچھ رہے ہیں کیا اتنی کر دوں؟ پچھلی روایت میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وصیت کر دی، انہوں نے کہا ہاں، کتنے کی کہا پورے مال کی کر دی۔ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا 2 تہائی کی؟ تو فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ آدھے کی کر دوں؟ آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا پھر تہائی مال کی کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تہائی کی کر سکتے ہو اور یہ بھی بہت ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے۔ اب بات پھر یہ آخر کا حصہ یہاں پر بھی ہے، اور بنیادی دلیل اس کے اندر اس روایت میں بھی، کیونکہ واقعہ تو ایک ہی ہے، واقعے 2 الگ الگ نہیں ہیں، 2 موقعوں کے نہیں ہیں، لیکن دونوں میں بتانے میں کوئی پرانی بات ہوتی ہے تو بتانے میں ہو جاتا ہے کبھی کبھی فرق، یا سننے والوں جو ان سے آگے چلی ان کی زبان میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ بات دلیل اس کے اندر ایک ہی ہے، وہی کامن دلیل کہ یہ بارگیننگ جو ہے کیا اتنی وہ تو پہلے ہی موقع بتا دے کہ نہیں یہ قانون ایسے ہے کہ 1 تہائی سے زیادہ نہیں کرو گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ بار بار اس کے اندر وہ کوشش کرتے رہے کہ زیادہ کی کروں، تو پھر آخر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اچھا 1 تہائی کی کر دو، حالانکہ یہ بھی بہت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لا عام نہیں ہے، ہر ایک پر اطلاق اس کا لازمی نہیں ہوگا، یہ ایک اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہوئی جسے ماننا چاہیے، سب کو، ہر ایک کو ماننا چاہیے، یہ ایک ایسی ریکمنڈیشن ہے، لیکن یہ ایسا قانون نہیں بنے گا کہ جو ہر حالت میں اس پر عمل کرنا لازم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان سے یہ بات آ گئی، لوگوں کو عام حکم نہیں دیا کہ 1 تہائی سے زیادہ کی تم وصیت نہیں کرو گے، نہ اس کو ان سے کہتے وقت بھی اس کو اس قانون کی طرح نہیں بتایا کہ 1 تہائی سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے، نہ ان سے کہا نہ کسی اور سے کہا، نہ قانون کے طور پر اعلان کیا، اس لیے یہ قانون نہیں مانا جائے گا، اس کو ریکمنڈیشن مانا جائے گا، ایسا کہ لوگوں کو ایسے ہی عام طور سے کرنا چاہیے اگر کوئی بہت مخصوص بہت حالات نہ ہو۔ اچھا اس نے اتنی بات، اور اب
ان دونوں روایات میں جو فرق ہے الگ الگ موقع پہ انہوں نے بتایا جو فرق ہو گیا، یا جو درمیان میں راوی ہیں ان کی زبان سے جو کچھ فرق ہو گیا ہے، اس میں فرق ایک یہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے، پچھلے میں یہ تذکرہ نہیں ہے، جو ترمذی کی روایت تھی اس میں یہ ذکر نہیں ہے، وہاں لفظ اولاد، تو انہوں نے کہا وہ سب خوشحال ہیں، یعنی زیادہ ہیں، ایک سے ایک بیٹی سے زیادہ ہیں، تذکرہ نہیں ہے، اولاد لفظ ہے، اور یہ کہا وہ سب اچھے حالات کے ہیں۔ یہ بنیادی ایک مین فرق اس کے اندر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر ہے کہ وہ سب خوشحال ہیں، یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، یہ تھا کہ بس میری ایک بیٹی ہے۔ ان دونوں روایات میں زیادہ ہم کس کو، فیصلہ تو ایک ہی نکلتا ہے، لیکن دونوں میں سے جو ترمذی کی ہے اس روایت کو مانے یا اسے مانے۔ تو دیکھیے، میں نے اس کا تلاش کیا ان کی ایک بیٹی کے سلسلے میں، تلاش کیا تو ان کی 8 تو نکاح ملے حضرت سعد بن ابی وقاص کے۔ اب ایسے صحابہ کے بارے میں تفصیل کسی کو نہیں معلوم ہوتی عام طور سے، مشہور صحابہ کے بارے میں بھی سوائے ایک دو کے، کہ ایگزیکٹ اور کوئی نام گنا دے سب کہ ایگزیکٹ، چونکہ جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور ڈائیورس اور طلاق بھی اور دوسری اور بہت سی چیزیں تھیں، انتقال وائف کا پہلے ہو گیا، کافی بڑی معمر عورتوں سے شاید نکاح کر لیتے تھے، ان کا انتقال پہلے ہو گیا اور انہوں نے لمبی عمر بھی پائی، تو انہوں نے 8 نکاح کیے، یہ میں نے نام لکھے ہیں جو مجھے نام ملے الگ الگ جگہوں سے۔ پھر میں نے بہت تلاش کیا، اس میں بہت وقت لگا، مختلف سورسز سے مجھے جو ان کی اولادوں کے نام ملے، تفصیل خالی لفظ یہ نہیں کہ کتنی اولادیں تھیں، بلکہ میں نے صرف ناموں کو لیا ہے جہاں نام ملے کہ یہ تھے۔ 20 لڑکے تھے، 20 صاحبزادے، ان میں 8 بیویوں سے ان کے، یہ ان کے نام ہیں جو سب میں نے دیے ہیں، اور 17 لڑکیوں کے نام ملے صاحبزادیوں کے، ممکن ہے اور کہیں پر ایک آدھ اور بھی کوئی ملتے ہوں، تو سعد بن ابی وقاص کے، تو 37 ان کی اولادیں۔ اب ویسے تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی انتقال کے وقت ایک ہی بیٹی رہ گئی، سب کا انتقال ہو گیا، لیکن کامن سینس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی نہیں بچا انتقال کے وقت 37 میں سے 37، اور ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، کہ کوئی وائف بھی حیات نہیں تھی کہ اس کو جائے ترکہ، 8 نکاحوں میں سے انتقال کے وقت کوئی نہیں تھی، اور ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا، ایک خالی لڑکی رہ گئی تھی 37 اولادوں میں سے، ممکن بھی ہے، لیکن عام حالات کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا ایسا۔ ان میں بھی جو روایت وہ جو ترمذی والی ہے لا وصیت لوارث، اس میں مجھے اس روایت کے اندر ایک چیز اور ملی، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ اس میں جو ترمذی والی ہے وہ لمبی روایت ہے جس میں سے یہ ٹکڑا لے لیا، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ اس روایت میں یہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں یہ کہا تھا۔ اب خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے بہت چیزیں ملتی ہیں، کہیں چھوٹا، کہیں لمبا، کہیں تفصیل، بہت سی جگہوں پہ بہت سی الگ الگ ملتی ہیں۔ ایک آخری طور پر کنفرم ہو کہ یہ فرمایا تھا، بہت سے نقطے، بہت سی باتیں تھیں، کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو کچھ یاد رہا، اکٹھا کر کے دے دیا گیا ہے کہ بھئی یہ فرمایا تھا آخری خطبے کے اندر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات تو انہوں نے فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں، آخری خطبے کے اندر، اور اس ترمذی کی روایت میں اور بھی چیزیں ہیں کہ اس خطبے میں اور کیا کیا کہا تھا۔ اور اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے مال میں سے، مطلب اپنے گھر میں من بیت ہی، کہ اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی خرچہ اپنی مرضی سے نہیں کرے، اس کی شوہر کی اجازت کے بغیر کسی طرح کوئی خرچ۔ تو اس پر حیرت ہوئی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، شاید عورتوں نے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ کہ کھانے کے خرچ کے لیے بھی اجازت ہی لینی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کھانا تو بہت اہم ہے، فرمایا تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یہ جو ایک بہت سی چیزیں ہیں ایسی جو ایک مزاج بن گیا کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے، عورت کو تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے باندھی ہو، اس کو کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس کو مال بھی، جو اس کو کھانے کے خرچ کے لیے بھی بغیر اجازت کے کوئی پیسے نہیں لے سکتی ہو، اگر شوہر کے پیسے وہاں گھر میں ہیں۔ بہرحال اس روایت کے بارے میں تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ ثابت نہیں ہے، امام شافعی نے کہا تھا۔ خیر، اب یہ ایک تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، جسے میں نے کہا کہ یہ قرآن سے باہر کی ہے، لیکن
قرآن سے یا تو قرآن سے ٹکراتی، اس لیے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو وہ اس پر عمل کیا جائے گا، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ میں قرآن کی روشنی میں لے رہا ہوں، قرآن کی آیت منسوخ کر دی گئی، اور اس مسئلے میں یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روایت ملتی ہے کہ غیر مسلم سے نہ ایمان والا جو ہے اس کو وراثت ملے گی کوئی، کسی غیر مسلم کا اگر سے ملنی تھی اس کا انتقال ہوا، یا مسلمان کا انتقال ہوا تو غیر مسلم اس کے رشتہ دار تھے انہیں بھی نہیں ملے گی، وراثت کا تعلق منقطع ہو گیا مسلمان اور غیر مسلم کے بیچ میں۔ اب ظاہر ہے کہ الگ الگ کیسے ہوں گے؟ ایسا ہوگا کہ ان میں سے ایک کنورٹ ہو گیا، یا تو کوئی مرتد ہو گیا، دونوں ایمان والے تھے، یا دونوں کفر میں تھے، ایک ایمان لے آیا، یہ بات تبھی ہوگی۔ تو یہ اس کو ہمارے پھر فقہا نے اس کو بھی اصول کے طور پہ لے لیا، اس لیے کہ یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی اس کی بخاری مسلم کی ہے۔ یہ کل ملا کے قرآن کی بہت سی، یعنی کسی ایک آیت میں بہت واضح تو یہ نہیں ہے کہ نہیں وارث میں اس کو حصہ دیا جائے گا، لیکن قرآن کی بہت سی آیات کی حکمت کے خلاف ہے، میں ان کو رکھتا ہوں ابھی، کامن سینس کے خلاف ہے کہ قانونی حصہ کیوں نہیں ملے گا۔ اور پوری دنیا میں آج تک یہ ہوتا چلا آیا ہے، جب سے اسلام آیا، کہ اسلام میں آنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، اسلام سے نکلنے والوں کی کم رہی ہے۔ یہ آج تک سلسلہ باقی جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک۔ تو نو مسلموں کے لیے مسائل بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ رہے، زیادہ تر بڑے حصے کے اندر ہمیشہ رہے، بعض جگہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض جگہ ذرا کم ہوتے ہیں۔ تو یہ نو مسلموں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو جاتی ہے کہ تمہیں یہاں سے تو سپورٹ نہیں مل رہی، اور تمہیں جو تمہارا جائز حق ہے وہاں پہ کسی ملک کے قانون میں بھی ہو تو اسلامی قانون کہہ رہا ہے کہ نہیں لیں گے۔ ملکوں کے قانون میں ہے کہ بھئی کسی کا بیٹا تھا تو حصہ ملے گا اسے، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے اس کا حصہ تھوڑی کینسل ہو جائے گا۔ لیکن اسلامی قانون ان کے مطابق، اس حدیث کے مطابق یہ بن گیا کہ نہیں، اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا تو ان کو اپنے غیر مسلم والدین سے یا غیر مسلم رشتہ داروں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب یہ ان کے ساتھ ایک ناانصافی زیادتی ہے، کامن سینس کے خلاف ہے، انصاف کے، فطری انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے یہ بات۔ اور اہم بات دوسری یہ بھی ہے کہ ہر حکم کی ایک علت یا حکمت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ بتا دی جائے، زیادہ اکثر نہیں بتائی گئی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، کیا فائدے ہیں۔ ہر حکم کے اس میں کوئی علت اور کوئی حکمت ایسی نہیں محسوس ہوتی جس سے سوسائٹی کا، معاشرے کا، انسانوں کا مفاد ہو یا فائدہ ہو۔ ایسی کوئی علت حکمت یا اسلام کا ہی فائدہ ہو، مفاد ہو، ایسی کوئی علت حکمت بھی اس میں نہیں محسوس ہوتی کہ نہیں حصے سے محروم کر دیے جائیں گے اگر ایک نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا ہے تو نہ غیر مسلم کو مسلمان سے وراثت ملے گی اور نہ مسلمان کو غیر مسلم سے وراثت ملے گی۔ اب یہ ایک اصول آ گیا اس روایت کی بنیاد پر۔ میں قرآن کی کچھ آیات رکھ رہا ہوں ان چند دلیلوں کے بعد۔ پہلی بات تو یہ کہ ابھی آپ نے 3 آیات جو ترکے سے متعلق تھے قرآن شریف کی، اس کا ترجمہ بھی ہوا اور اس کی تفصیل چل رہی تھی پچھلے کئی ہفتے سے۔ ان میں ان 3 آیات کے اندر 3 جگہ یہ بات آئی کہ پہلے وصیت کی تکمیل ہوگی اور ترکے کے حصے دیے ہوئے کس کو کتنا ملے گا، والد کو ملے گا یا بیٹے کو ملے گا یا بہن بھائی کو ملے گا۔ کسی جگہ جنرلائزڈ ہے، کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہو تو نہیں ملے گا، بلکہ جنرل ہے وہ اصول، تمہارے اولاد ہے تو اسے ملے گا، یہ کہیں نہیں کہ اولاد مسلمان ہو تو ملے گا۔ قرآن نے ایسی کوئی حد بندی نہیں کی ہے، وہ حکم عام ہے۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خاص کر سکتے ہیں حکم، اگر کلیئر کٹ اگر قرآن نے نہیں کہا، اگر قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نہیں، واضح الفاظ میں نہیں بھی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کی بہت سی جو آیات ہیں ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد ان میں سے ان کی حکمتوں سے یہ بات ٹکرا رہی ہے، کامن سینس سے بھی ٹکرا رہی ہے، ان کے مفاد سے بھی ٹکرا رہی ہے، جو ہسٹوریکلی اللہ کو تو معلوم تھا جیسا ہوتا رہے گا کہ نو مسلم ہمیشہ زیادہ ہوں گے، اور پھر بعض ملکوں میں تو جیسے یہاں ہندوستان میں، یہاں تو یہ قانون ہے بنا ہوا کہ اگر کوئی کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گیا اسے وراثت میں حصہ ہندو سے نہیں ملے گا، ہندو کی ایک اور اولاد ہے تو انہیں نہیں ملے گا، یہ قانون ہے۔ اور قانون ہے، یہ بھی قانون ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کوئی مسلمان سے مرتد ہو گیا
کسی کی اولاد یا کوئی رشتہ دار وہ اس میں چلا گیا، غیر مسلموں میں شامل ہو گیا، اسے ملے گا حصہ ان کی وراثت میں سے. یہ انڈین کانسٹیٹیوشن میں جسے کہا گیا کہ بہت برابری کا قانون ہے، اور ہے اکثر ہے، لیکن یہ ایک شق یہاں پر ہے. تو اب یہاں پر کی پوزیشن بھی ہے کہ کسی نے اسلام قبول کر لیا اسے نہیں ملے گا، اور یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ کتنے مسائل سے گزرتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مال تو سارا چھین ہی جاتا ہے، بڑی مشکل سے بچ بچا کے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اور اس کے بعد اسے اپنا قانونی کلیم بھی نہیں کر سکتا وہ کہ میرا حصہ اتنا دیجئے جو اس کا جائز قانونی بنتا ہے. تو یہ حق تلفی ہو رہی ہے، اور اللہ کو تو معلوم تھا یہ سارے حالات دنیا میں کس کس جگہ کیسے ہوں گے. ان دلائل سے الگ اب میں قرآن کی کچھ آیات رکھ رہا ہوں. یہی سورہ نساء جس کے اندر یہ ترکے کی آیات ہیں جس کے اندر آئیں، اس کی شروعات دیکھیے اس کی کہاں سے ہوئی ہے. پہلی آیت جو تھی اسی کے اندر اے دنیا کے انسانوں خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ان سے پھر بہت سے پھیلا دیے. وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ایک ماں باپ سے بہت سے مرد. اس کے بعد پھر یہ ہے اس آیت کا حصہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، تقوی اختیار کرو، بچو اللہ کی نافرمانی سے، اور ارحام رحم کے رشتے جو خونی رشتے ہیں ان کی بھی حق تلفی سے بچو. تو ایک اصولی بات کہی گئی کہ خون کے رشتوں کو بہت اہمیت دی قرآن نے. خونی رشتوں کو، رشتے تعلق کے اپنی جگہ، لیکن خونی رشتے کینسل نہیں ہوتے، تاکہ ان کا بہت خیال رکھنا ایک تاکیدی بات ہے. یہ تو ایک بات تھی. اسی صورت کے اندر آیت 33 آیت نمبر 33 وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ بھی جنرل ہے آیت، کہیں یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک لا بتایا گیا. ہم نے ہر ایک کے لیے ماں باپ و قریبی رشتہ داروں کے جو چھوڑا ہوا مال تھا اس میں سے حقدار کا حق مقرر کر دیا ہر ایک کے لیے. وَلِكُلٍّ، تو وَلِكُلٍّ میں سب آ گئے، وَلِكُلٍّ میں صرف مسلمان نہیں ہیں. والذین، یعنی یہاں پر بھی کوئی آیات ہر جگہ پر جنرلی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، تو اب جن سے تمہارے پختہ عہد ہیں، پکے عہد ہو گئے ہیں، ایگریمنٹس، ان کو ان کا حصہ دینا. اب پکے عہد کسے کہا جائے گا، کن کو؟ مثلا یہ بھی پکا عہد ہوتا ہے کہ نکاح جب ہوتا ہے تو وہی پکا عہد ہوتا ہے، پختہ عہد ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر کچھ عہد جو ہوتے ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، خالی الگ سے ایگریمنٹ نہیں کیا. بہرحال والدین کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم والدین کے بارے میں 2 جگہ کہا ہے، میں نے ایک حوالہ دیا ہے سورہ لقمان وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین مشرک ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں کوئی حکم دے تو ان کی اس میں اطاعت مت کرنا. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ان کے حسن سلوک ان کے ساتھ باقی رہے گا. یعنی قرآن رشتے کاٹنے کو نہیں کہہ رہا، یہ بہت اہم بات ہے. انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ رشتہ اپنا کاٹ دیں تو کاٹ دیں، تمہیں رشتہ نہیں کاٹنا ہے، تمہیں رشتے باقی. ایک تو یہ کہا کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ نہیں کٹیں گے، ولدیت نہیں بدل جائے گی، وہی رہے گی. بیٹا نہیں ہٹ جائے گا کہ یہ بیٹا ہٹ گیا، رہے گا بیٹا. یہاں اس آیت میں کہا والدین اگر مشرک ہوں، غیر مسلم ہو، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق سب کچھ رہے گا. ہاں شرک کا حکم دے تو مت ماننا بس. یہ تاکید جو لگاتار قرآن نے کی ہے، کم از کم 2 جگہ کی ہے انہوں نے. سورہ نمبر 17 میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ اچھے معاملات، حسن سلوک کے معاملات. اب جب رشتے جب حصہ کاٹ دیں گے، پیسے نہیں، یہ تو قطع تعلق ہے. اور کافی بڑی بات ہے کہ نہیں آپ کو نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ تو اسلام میں نہیں ہیں، یہ قطع تعلق ہے. قرآن نے کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک و اچھا تعلق جو ہے وہ لگاتار رکھنا، تو احترام رکھنا، سب کچھ کرنا. ہاں یہ بات ہے کہ شرک والی بات کو ان کی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو وہ مت ماننا بس. اب دیکھیے کہ یہ قرآن نے ایک اصول یہ دیا ہے سورہ نمبر 33 سورہ احزاب میں، کہ زبان سے کہنے سے یہ خون کے رشتے نہیں بدلتے. کہ اگر اللہ نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو نے کہہ دیا کہ تم تو میری ماں کی طرح بیوی تھے، کہہ دیا تو ماں نہیں ہو جائے گی، ماں تو ماں رہے گی. تمہارے منہ سے کہنے سے کوئی دوسری تمہاری ماں نہیں بن جائے گی. تمہاری ماں اللہ نے انہیں نہیں بنایا. وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم،
تو تمہاری زبان سے کہہ دینے سے ایسا نہیں ہو جائے گا کہ کوئی اور تمہاری ماں بن جائے. اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنا دیا ہے. وما جعل ادعیاکم ابناکم, تم نے جنہیں کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے, وہ بیٹا نہیں ہوگا, وہی ہوں گے جو تم سے پیدا ہوئے. تو اتنی اہمیت دیتا ہے قرآن نسل کی بات کو. کہا ذالکم قولکم بافواہکم, یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں, اس سے رشتے نہیں بدلیں گے, اس سے رشتے کٹ آف نہیں ہوں گے. تو یہ بہت واضح بات ہے. یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رکھنے کی بھی یہ بہت واضح بات ہے کہ جو خون کے رشتے وہ نہیں کٹیں گے اختلاف مذہب سے. خون کا رشتہ تو رہے گا. ولدیت وہی لکھی جائے گی اگر کوئی غیر مسلم کی اگر اس نے اسلام قبول کر لیا, کوئی اولاد ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اب میں مسلمان ہوں اپنی ولدیت وہ کیسے لکھ دوں غیر مسلم. ولدیت وہی رہے گی, وہ ولدیت نہیں بدلے گی, بیٹے نہیں بدلیں گے, دوسرے رشتے دار نہیں بدلیں گے, وہ رشتے رہیں گے باقی. یہ الگ بات ہے کہ وہ تعلق خراب کر لیں. اسلام قبول کرنے والے کو حکم ہے کہ تم تعلق خراب مت کرنا, تم بہت اچھا سلوک رکھنا ان کے ساتھ میں. یہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 10, یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اب یہ اس میں قانونی بات ہے. وہاں تو اخلاقی باتیں بتائی گئی تھی نا, قانونی وہ بھی تھی کہ رشتہ نہیں, خون کا رشتہ نہیں بدلے گا زبان سے کہہ دینے سے. ایک یہ دوسری قانونی بات ہے, یہ لین دین کی قانونی بات ہے. یا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, میں نے بات کا حصہ چھوڑ دیا ہے کہ غیر متعلق ہے, وہ لیا ہے خالی جو یہاں سے متعلق ہے. آیت نمبر 10 میں, اے ایمان لانے والو, وہاں پر کہیں جہاں غیر مسلمی اکثریت ہے اس علاقے کے اندر سے, وہ ایسی بستی کے اندر سے اگر ایمان لانے والی کوئی عورتیں تو وہاں پر ہجرت کر کے آ جائیں, اپنے ہسبینڈ سے رشتے توڑ کر آ جائیں, ان کو چھوڑ کر آ جائیں, تو اب ان کے ٹیسٹ آگے ہے کہ ان کو ٹیسٹ کر لینا, انکوائری کر لینا, وہ سب اسے چھوڑیں. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا, تو وہاں کے لوگوں نے ان پر جو مال خرچ کیا تھا وہ ان کو پے کر دو. غیر مسلم ہیں, وہاں سے آئیں, تو اس کے اوپر جو کچھ خرچ کیا تھا, اور اس کی تفصیل میں علماء نے خاص طور سے مہر لیا ہے. مہر جو کچھ دیا تھا وہ انہیں واپس کرو. اپنے مہر کا قاعدہ جو ہے وہ قبل اسلام سے چلا آ رہا تھا, وہاں پر عربوں کے اندر رائج تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نے اسے باقی رکھا. انہوں نے جو مہر دیا ہو, یہ اس کی تشریح میں سب نے یہ لکھا ہے کہ ما انفقوا, کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ انہیں ادا کر دو, جو مہر انہوں نے دیا وہ دے دو, ان کو واپس کر دو. اس میں بہرحال چونکہ لفظ مہر نہیں ہے تو وہ تو ہوگا, یہ بھی ساتھ میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ خرچ ہوا ہو, یا کہیں کسی نے خاموشی سے اس کو بھیج دیا تو اس کا اپنا خرچ ہوا ہو یہاں تک بھیجنے میں, جو بھی چیزیں ہوں ساتھ میں, انہوں نے جو خرچ کیا ہے وہ اسے واپس کرو. یہ قانونی بات ہے. ایک تو یہ کہ بھائی ان کو کیوں کرے, اہل کفر کو کیوں کرے, آ گئی یہ, اب یہاں سے پیسے کیوں جائیں گے ان کو. کہا کہ نہیں, اس سے معاہدے نہیں بدلتے, اس سے یہ بھی ایک معاہدہ وہ خرچ کیا, اس سے لین دین نہیں بدلتا. یہ تو یہاں پر بنا لیا, کہا کہ تھا وہ ربا جو ہے وہ جسے سود کہنے لگے کہ وہ اگر غیر مسلم کا ہو تو اس سے تو کھا لو سود, اسے قرضہ دے کے, مسلمان پہ مت کھانا. اس طرح کی جو چیزیں بنا لی ہیں غیر مسلموں کے بارے میں الگ قانون, تو اس میں سے بڑی تعداد میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. کہا کہ ان کو دو, یہ اس سے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا حق بنتا تھا تو تم اسے مار جاؤ کہ وہ تو غیر مسلم. ولا تمسکوا, وہی آئے تھے, بیچ کا حصے میں نے چھوڑ دیا جو غیر متعلق ہے. ولا تمسکوا بعصم الکوافر واسألوا ما انفقتم بل یسألوا ما انفقوا ذالکم حکم اللہ. اور تمہارے پاس اگر کوئی اسلام سے نکل گئی کوئی عورت, تو انہیں اپنے نکاح میں مت روکے رکھو, زبردستی مت روکے رکھو, جانے دو, ریلیز کر دو. ان سے وہ طلب کر لو جو تم نے ان عورتوں پہ خرچ کیا تھا, جہاں گئی ہیں وہ, ان سے کہو بھی یہ مہر. اس پہ بھی ہمارے یہاں جو ہمارے سارے مفسرین نے مہر مراد لیا ہے, یہاں عام الفاظ ہے, یہ تم نے ان پہ خرچ کیا تھا وہ ان سے ڈیمانڈ کر لو, اور وہ بھی تم سے مانگ لیں جو انہوں نے ان عورتوں پہ خرچ کیا تھا. یعنی دونوں طرف سے یہ ہے کہ جو اگر کہیں پیمنٹس ڈیو ہیں, جنبن ہیں, تو وہ دیے جائیں گے اور وہ لیے جائیں گے, اور ڈیمانڈ کی جائے گی, نہیں دیتا کوئی الگ بات ہے, اور اگر ہیں تو دیے جائیں گے, اور تمہارے پاس ہے تو تمہیں تو ان کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی کا کوئی حق بنتا تھا تم ان کو دو گے. تو یہ اصول ایک واضح بتا دیا گیا.
وہ تو جینوین بنتا تھا کسی اولاد کے حصے میں سے حق، تو اگر حق بنتا تھا تو حق لیا جائے گا. کسی اور کا تھا، چاہے وہ غیر مسلم ہو گیا، اس کا حق تھا وراثت کے اندر، تو حق دیا جائے گا. تو کل ملا کے قرآن جو ہے وہ ان ساری باتوں میں کہ رشتے کینسل نہیں ہوتے، وہ رشتے باقی رہتے ہیں جو رحم کے رشتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک باقی رہتا ہے. تو یہ کہ یہ ختم کر دو تو حسن سلوک تو بچے ہی نہیں، وراثت اگر ختم کر دی تو. اور اس سے تو تعلقات، یہ تو دونوں ایک فیملی کے لوگ ہیں، ایک ہی مذہب کے اوپر ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا دونوں ایمان والے ہیں، تو وہاں پر جانیں چلی جاتی ہیں وراثت کی ذرا ذرا سے حصے کے اندر. وہاں پر بڑی بے ایمانیاں ہوتی ہیں، دوسرے کا ناجائز مار لیتے ہیں. پیسے کے معاملے میں تو بہت زیادہ اس کی بات آتی ہے کہ اس کے پر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. غیر مسلم ہے تو مت دو، کیا حسن سلوک کرنا ہے، اچھے تعلقات رکھنے. تو قرآن کہتا ہے قانونی حصے جتنے ہیں، جو کچھ بھی ہے جس کا کوئی حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے گا. وہ مذہب کی تبدیلی سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ کل ملا کر، اور یہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے کہہ دینے سے رشتہ نہیں بدلے گا جو خون کے رشتے ہیں. تو یہ اتنی باتیں ہیں جو قرآن کی حکمت کی آ رہی ہیں، جس سے کل ملا کر، اور کوئی کسی طرح کی کوئی ایسا ہو کہ حکمت یا مصلحت ایسی آتی ہو کہ اس سے تو بڑا فائدہ ہوا ایمان والوں کو، بھلا قرآن نے یہ رکھا، اس سے سوسائٹی، معاشرے کو، انسانیت کو بہت بھلا ہوا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کسی جگہ قرآن نے جہاں جہاں حصوں کا ہے وہاں جنرل ہے بات، لکل، سب کے لیے ہے. کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ تو صرف ان کے لیے مقرر، جو نہیں مانتے نہ مانیں گے ایمان والے، دوسرے نہیں مان رہے، لیکن یہ قرآن نے قانون وہ سب کے لیے بنایا. تو یہ جو ہے کسی سے عہد کیا ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو، جن کو کہا کہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، کہ وہ اللہ عہد کرنے کے بعد توڑتے ہیں. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ اس فقرے کے لیے میں نے یہ آیت دی ہے، آیت کے اس حصے کے لیے. اور وہ اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا. اس میں جب یہ آیت آئی تھی تو میں نے تو بہت سی چیزیں رکھی تھی کہ کیا کیا ہیں وہ، لیکن یہ سب رکھتے ہیں جو ہمارے یہاں مفسرین رکھتے ہیں سب، اور وہ بھی شامل ہے اس کے اندر، کہ اس کے اللہ نے رحم کے رشتوں کو، یا جو بائی برتھ خون کے رشتے ہیں، یہ کہا ہے کہ انہیں باقی رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، انہیں قطع مت کرنا. اور جو لوگ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور قطع کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ یا گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہیں. پھر یہ آخری بس ایک حوالہ، اور اصل میں تو بہت ہیں، میں نے وہ آیات ساری نہیں لی جہاں پر یہ کہا کہ انصاف کرنا، انصاف سے مت ہٹنا، عدل سے مت ہٹنا، وہ تو بھری پڑی ہے قرآن شریف کے اندر. انصاف و عدل کے خلاف ہے وہ بات. کسی قوم سے تمہاری دشمنی ہو اگر، تب بھی ایسا مت کرنا کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. بات تو یہ ہے کہ اگر دشمنی ہو، ایسا نہیں کہ غیر مسلم میں تو دشمنی ہوگی، تو محبت کا تعلق ہوگا، ان کے ساتھ سلوک ہوگا، انہیں سمجھانے کا ہوگا، ان سے ملنے جلنے کا ہوگا. یہ کہا جائے گا کہ آؤ، تم کیوں ہم سے ناراض ہو بھائی، ہم تو تمہارے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ان کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. قرآن کہتا ہے ان سے کہو کیوں ناراض ہو، اس بات پہ ناراض ہو کہ جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تمہارے پاس آئی اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جن نبیوں کو، جن اور کو مانتے ہو ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو قرآن تو جوڑنے کی باتیں کرتا ہے سب کو. کہا کسی قوم سے اگر ہو جائے، کوئی گروہ سے کسی معاملے میں ایسا ہی ہو جائے کہ دشمنی تک آ گئی، تب بھی تمہاری طرف سے عدل رہنا چاہیے، انصاف رہنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8. اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی، سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر نہیں اکسائے کہ تم عدل کو چھوڑ بیٹھو، تم عدل پر قائم رہنا، اور یہی تقویٰ سے نزدیک تر اور قریب تر ہے. یہ اتنی دلیلیں میں نے رکھی، یہ 12-14 ہیں ٹوٹل، زبانی تھی، اور جو میں نے بہت سی آیات یہاں پر رکھی کہ جس کی بنیاد پر وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ وہ تیسری چیز جو روایت میں آئی ہے، حدیث کے نام پر ایڈ کی گئی ہے، کہ غیر مسلم کو وراثت میں سے حصہ نہیں جائے گا، یا مسلمان اپنے غیر مسلم اقربا سے وراثت میں حصہ اسے نہیں ملے گا. یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت زیادہ ان پریکٹس ہیں. وہ آج کے درس میں نے لی، ان آیات میں نہیں تھا اس کا تذکرہ، پھر بھی خاص طور سے اسے میں نے اس لیے لیا کہ ان آیات میں ترکے کی تقسیم، اور ترکے کی تقسیم کے ساتھ یہ 3 قانون اور جڑ جاتے ہیں، چونکہ
تو اس لیے اس میں پورا ایک درس گیا، لیکن یہ ضروری تھا، حوالوں کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔